اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ہم مسلمانوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ہمت نہ ہارو اور غم بھی نہ کرو، کامیاب تو تم ہی ہوگے، بلندی تو تمہارے ہی قدم چومے گی، کامیاب تو ہم تمہیں ہی کریں گے۔ یا اللہ کس شرط پر؟ فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا واقعی میں ہم سچے مومن ہیں؟ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کے حساب سے کیا واقعی میں ہم آج اپنے آپ کو سچا مومن کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہم ہی کو ملنے والی ہے، اور اگر ہم آیت کریمہ کے حساب سے اپنے کردار میں اگر جھانکیں، بولنے کو تو انسان کچھ بھی بول سکتا ہے بھائی صاحب، کچھ بھی بول سکتا ہے، بات سمجھ آ رہی میری؟ بولنے کو تو میں اپنے آپ کو جنتی بھی بول سکتا ہوں، مگر میرے عمل ہیں ایسے جنت میں جانے کے؟ بولنے کو تو آپ اپنے آپ کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کل میدان محشر میں سب سے پہلے رسول اللہ میری شفاعت کریں گے، آپ کہنے کو یہ کہہ سکتے ہیں، مگر کیا آپ کے اعمال ہیں ایسے؟ کہنے کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پل صراط جب قائم کیا جائے گا، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ ایک پل ہے، اس پل پر سے جب میں گزروں گا بس میں آنکھ بند کروں گا، ادھر سے اور ادھر میں آرام سے پار ہو جاؤں گا۔ کہنے کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر آپ سچے دل سے بتائیں جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ کہنے کو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب میدان قیامت میں لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں داخلہ میرا فرمائے گا۔ کہنے کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مگر کیا یہ صحیح ہے؟ شرم آتی ہے مجھے آج اپنے آپ پر کہ آج میں اپنے ملت کے لوگوں کو سمجھانے میں ناکامیاب ہو رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں کوئی اتنا بڑا عالم فاضل انسان نہیں ہوں، علماؤں کے قدموں کی دھول اپنے ماتھے کے سر کا تاج بنا کر میں کوئی بھی بات کرتا ہوں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ علماؤں کے قدموں کی دھول اپنے ماتھے پر لگاتا ہوں، سر کا تاج بناتا ہوں اسے، اور پھر جو ہے میں ان کی دعاؤں کے صدقے میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کی زحمت گوارا کرتا ہوں۔ چھوٹی سی بات کہنے کے لیے آتا ہوں کہ بس چھوٹی سی بات کہہ دوں آپ لوگوں کو، شاید ہم کبھی تو راہ راست پر آنے کی کوشش کریں گے۔ یہ میری اپنی بھی کوشش ہے، اور میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو اس راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے عالم دین ہمیں سمجھا سمجھا کر تھک گئے۔ سید امین القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، مائے ناز شخصیت، کہ ان کے بیان کو سن کر کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بیان تو یہ میرے لیے ہی کر رہے ہیں۔ ان کے بیانوں کے اندر وہ تاثیر، میں تو الحمدللہ ان سے ملاقات بھی کیا ہوں، ان کے ہاتھوں کو بھی چوما ہوں، اور ان سے دعا کی درخواست بھی کی ہے، اور شاید آج یہی نتیجہ ہے کہ ایک بڑے عالم دین کا ہاتھ میرے سر پر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے انسان کو، ناکارہ نکما کو بولنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اتنے بڑے عالم دین جن کے بیان سن کر اچھے لوگ
جو رستے سے بھٹک گئے تھے آج وہ رستے پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کئی تو آ بھی چکے ہیں۔ اور علامہ پیر اجمل صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، جو کہ اتنی بڑی شخصیت کہ میں کیا کہوں ان کے بیان کے بارے میں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آج بولنے کا انداز سیکھا تو آج ان کی بدولت سیکھا۔ ایک حساب سے میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں، ان کو اپنا استاد کہتا ہوں، لوگوں سے میں کہتا ہوں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں ارے وہ تو کہاں کے تم کہاں کے، میں کہتا ہوں کہاں کے نہ دیکھو، کہاں کے نہ دیکھو، دل کا رشتہ دیکھو۔ جو انسان کسی کے کہنے پر، کسی کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرے، کچھ وہ انسان سیکھے، جب سامنے والا بول رہا ہو اور میں سیکھنے کی نیت سے بیٹھا ہوں تو وہ میرے استاد ہو گئے۔ میں سیکھنے کی نیت سے بیٹھا ہوں نا، میں ان کا شاگرد ہو گیا، وہ میرے استاد ہو گئے۔ وہ کہاں کے ہوں وہ میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے میرے دل کے اندر عشق رسول اللہ بھر دیا ہے، میرے وہ استاد ہوئے۔ اور علامہ پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب، اللہ اکبر، ان کے بیان، اللہ اکبر، ان کے بیانوں کے بارے میں میں کیا کہوں میں ان کے بیانوں کے بارے میں۔ یہ وہ بیان ہوتا ہے کہ ایک سویا ہوا دل اگر ان کے بیان کے اندر چلا جائے، ایک انسان جس کا دل سویا ہو، اور اگر وہ سچے دل سے ان کے بیان کو سن لے، ان کے بیان کو اپنے دل کے اندر نقش کر لے، تو سویا ہوا دل، مردہ دل انشاءاللہ جاگ جائے گا۔ ایسا بیان۔ یہ تین شخصیتیں آج کی تاریخ میں میری نظروں میں تو یہ تین شخصیتیں ہی ہیں آج کی تاریخ میں۔ علماء تو بہت ہیں، میں سارے علماؤں کی قدر کرتا ہوں، سارے علماؤں کو میں مانتا ہوں، سارے علماؤں کی عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں انبیاءوں کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ مسلمانوں، ان کی قدر کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے۔ ہمیں باتیں سب کی سننا ہے، سب کی باتوں پر عمل کرنا ہے، مگر کسی کے دل میں کچھ انسان گھر کر جاتے ہیں، کچھ انسانوں کی باتیں گھر کر جاتی ہیں، جن میں ہمارے ہندوستان کے مائع ناز مقرر سید امین القادری صاحب قبلہ، اور پھر پیر اجمل صاحب اور پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب، یہ ایسے جو ہیں مقرر ہیں آج کی تاریخ میں ان کی تعریف میں بیان کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بس میں یوں کہہ دوں ان کے لیے کہ اگر مسلمانوں کو آج کی تاریخ میں یہ سوچ پڑ رہا ہے، مسلمان سوچ رہا ہو کہ یار ہمیں صحیح راستہ بتانے والا کوئی نہیں، تو میں لوگوں سے یہی کہوں گا صرف 3 لوگوں کی ایسی تقریریں سنو اور ان کو دل میں بسانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کی کیفیت بدلیں گی، تمہارے دلوں کے حالات بدلیں گے، انشاءاللہ تمہارا وجود بدل جائے گا۔ تم پہلے ان کی تقریریں سنو، ان کی باتیں سنو، ان کی باتیں سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کی کوشش بھی مت کرو، ان کی باتوں کو سنو اور دیکھو کہ یہ کہتے کیا ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں، میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی نہیں پیدا کرتے۔ اے مسلمانوں، ہمیں بدلنا ہے، ہمیں بدلنا پڑے گا۔ آج ہم بدلنا نہیں چاہتے، اصل بات یہ ہے کہ ہم بدلنا نہیں چاہتے، اور پھر ہم اپنے رب تعالیٰ کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ بے شک اللہ جو چاہے گا وہی ہوتا ہے، لیکن اے بندے، قرآن بھی تو اللہ کا ہی بھیجا ہوا کلام ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مقدس نازل ہوا، بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے اس قرآن کو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے، پروردگار عالم نے ان پر نازل فرمایا، لوگوں کو قرآن کی تبلیغ کرتے رہے میرے آقا
جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجنوں کہا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ اے مسلمانوں، اتنا کون کرتا ہے؟ اتنا تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے نہیں کرتا، اتنا تو کوئی ماں اپنی بیٹی کے لیے نہیں کرتی، اتنا تو کوئی بھائی بھائی کے لیے نہیں کرتا۔ صرف کس لیے میرے آقا کر رہے ہیں کہ یہ میری گنہگار امت ہے، اس کو رب کا فرمان سنانا ضروری ہے، اس کو رب کی طرف لانا ضروری ہے۔ یہ جب رب کی طرف آ جائے گی، اللہ کی طرف واپس چلی آئے گی، رب تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لے گی، رب تعالیٰ کے نام کا کلمہ پڑھے گی اور مجھ کو اس کا رسول جانے گی، یہ امت جب مجھ پر ایمان لائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اے مسلمانوں، میرے رسول نے جہنم کو دیکھا ہے، اس لیے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہنم کی جو ہے بارے میں بتاتے ہوئے کبھی کبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آنکھیں مبارک سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے۔ اے مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو بڑی ہی محنت سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اے گنہگار مسلمانوں، آج بھی اپنے گناہوں کی ہم توبہ کریں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ہم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری حالت کو بدل دے گا، ہمارے حالات کو پروردگار بدل دے گا۔ آج مسلمان کہتا ہے ہم بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، پریشانیوں کا انبار ہم پر ٹوٹا، پریشانیوں کا جو ہے معاملات ہم پر ٹوٹے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، سچے دل سے بتاؤ، کیا کبھی تم نے اور ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ آج مسلمان نوجوان، اللہ اکبر، جس کو دنیا کی ساری باتیں آتی ہیں، موبائل اس کو چلانا آتا ہے، کمپیوٹر اس کو چلانا آتا ہے، جو ہے ہوائی جہاز اسے چلانا آتا ہے، ٹرین اسے چلانا آتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں یہ کر لیتا ہے، مگر نہیں آتا تو صرف قرآن مقدس کو پڑھنا نہیں آتا، نہیں آتا تو صرف نمازوں کے فرائض نہیں آتے، نہیں آتا تو صرف غسل کے فرائض نہیں آتا ہے، نہیں آتے تو صرف وضو کرنے کے فرائض نہیں آتے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وضو میں کیا فرائض ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں غسل میں کتنے فرائضوں کو انجام دینا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ نماز کے باہر کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر کے کتنے فرائض ہیں، ہمیں دین کے معاملے میں کچھ نہیں آتا۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اتنا مبارک مہینہ، اللہ اکبر، مگر پھر بھی آج کئی لوگ ماہ رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنا نہیں پسند کرتے، کہتے یار ہم سے نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کچھ اور ہی ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتا نا، یہ تو پروردگار کا کلام ہے نا یار۔ کسی عالم کی مت مانو، کسی کی مت مانو، کسی اولیاء اللہ کی بات نہیں ماننی ہے مت مانو، کسی کی مت مانو، مگر یار جس نے پیدا کیا ہے اس کی تو ماننی پڑے گی، جس کی بارگاہ میں مر کر جانا ہے اس کی تو ماننی پڑے گی، جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمارے حق میں کرے گا اس کی تو ہمیں ماننی ہی پڑے گی، جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے دنیا میں اس کی تو ہمیں ماننی پڑے گی، جس نے ہمیں چلنے کے لیے دھرتی عطا فرمائی، زمین عطا کی، اس کی تو ہمیں ماننی پڑے گی، جس نے ہماری زندگی میں سانسوں کو دیا اس کی تو ہمیں ماننی ہی پڑے گی، جس نے ہمیں پہننے کے لیے لباس دیا اور بہترین لباس دیا اس کی تو ہمیں ماننی ہی پڑے گی، ماننی پڑے گی اس کی ہر چیز، ضروریات زندگی کی اس نے ہمیں دی۔ اور یہی کم ہے کہ یار کہ مرنے کے بعد اللہ نے غسل بھی دیا، دلوایا لوگوں سے، پروردگار نے غسل نصیب فرمایا، پروردگار نے کفن دیا،
لوگ چاہتے تو مر جاتے، اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیتے، کیڑے مکوڑے کھاتے، کتے ہماری لاش کو نوچتے، مگر رب تعالیٰ کا یہ احسان عظیم کم ہے؟ مر گیا بندہ غسل دلوایا، مر گیا بندہ کفن دلوایا، مر گیا بندہ نماز جنازہ پڑھوائی، مر گیا بندہ قبر کے اندر جو ہے لوگ لے جانے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، کندھا بدل رہے ہیں، یار مجھے دے دو اس کا کندھا، یار میں دے لوں اس کا کندھا۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا، پروردگار عالم نے قبر نصیب فرمائی۔ قبر یار کس کو کہتے ہیں یار؟ مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں ایک چھوٹا سا گھر دے رہا ہے، اور وہ چھوٹا سا گھر تو دنیا کی نظروں میں ہے، وہ چھوٹا سا گھر دنیا کی نظروں میں ہے۔ خدا کی قسم اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارا وقار اچھا ہوگا، ہماری زندگی اچھی ہوگی، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے رب کے احکاموں کو پورا کیا ہوگا، ہم نے اپنے رب کی مانی ہوگی، تو قبر میں رب ہماری مان لے گا، ہماری مان لے گا اللہ تعالیٰ۔ اور جو چھوٹی سی قبر جو دنیا والوں کو دکھتی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نیک ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، مومن بندہ جب قبر میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حد نگاہ اس کی قبر کو اس کے لیے جو ہے کشادہ فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، اعمال اچھے ہوں گے تو قبر میں بھی جگہ اچھی ملے گی اور قبر ہمارے لیے کشادہ ہو جائے گی، اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ قبر ہمارے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ ہی بہتر جانے، اس کا رسول بہتر جانے قبر میں کیا حالات ہوں گے۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، مگر اللہ نے تو قرآن میں کیا ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا، اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہ رب فرما رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ رب تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اب ہم یہاں پر رک کر ایک فیصلہ کریں، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو گئے۔ اب اسلام کی ہر وہ چیز جو ہمیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا، پروردگار عالم نے نماز کا حکم دیا، ہمیں نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا، ہمیں کرنا ہے، پروردگار نے ہمیں جو ہے حج کا حکم فرمایا تو ہمیں حج کرنا ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بخشا ہے، مالک جو ہے نصاب بنایا ہے پروردگار عالم نے، جس سے مال عطا فرمایا ہے، تو وہ انسان حج بھی کرے۔ پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ تم ماہ رمضان کے روزے رکھو، تو ہمیں رکھنے ہیں ماہ رمضان کے روزے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اتنی ذمہ داری نہیں ڈالتا کہ جو اسے برداشت نہ کر سکے، جو اسے اٹھا نہ سکے۔ چلو میں بوڑھوں کی بات نہیں کرتا، بوڑھے تو بیچارے جو بڈھے ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہو، لیکن الحمدللہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بڈھے لوگ جوانی سے روزہ رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے ایک اکبر چاچا کر کے تھے، انتقال ہو گیا، میں نے ان کے جیسا بزرگ 75 سال کے اوپر ان کی عمر تھی، میں نے جہاں تک ان کو دیکھا، آخری ماہ رمضان المبارک میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مر گئے، تراویح بھی پڑھی ماشاءاللہ، اور انہوں نے جو ہے ماہ رمضان المبارک کے جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے روزے بھی رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم نہیں تو کیا ہے؟ 75 سال کے اوپر بھی جس کی عمر ہو، اور میں کوئی یہ کیا کہتے ہیں، کوئی میں پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 2019 کی بات کر رہا ہوں، 2019 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب آپ سوچئے کہ 2019 میں جس کا انتقال ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں روزے رکھنے کی جو ہے قوت بخشی ہو، انہیں طاقت بخشی ہو، تو وہ انسان ایسے ہی تو روزہ نہیں رکھ سکتا نا۔ جوانی سے اس انسان نے روزے رکھے ہوں گے،
اب بہت نیک انسان تھے ماشاءاللہ، جب بھی ملاقات کرتے حج بھی پڑھ کے آئے تھے ماشاءاللہ۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھا ہم نے، اور بھی ایسے کئی بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ جن کا آخری سال ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ سال ان کا آخری اور یہ انتقال کر جائیں گے، انہوں نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی ادا کی ماشاءاللہ۔ اور آج ہم نوجوان ہو کر ہم کہتے ہیں یار ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ اے جوانوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان اللہ اکبر موبائل کے اندر گھنٹوں نوجوان برباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسی چیز ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے کہ آج ہم قرآن نہیں کھول کر دیکھ سکتے، قرآن کھولنے کی فرصت ہمارے پاس نہیں۔ قرآن مقدس، اللہ اکبر، یہ وہ قرآن ہے کہ جب بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، جب بندہ قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، جب بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے وقار کو بلند فرماتا ہے، اور پروردگار عالم اس کی ہر دعا کو قبول و مقبول فرماتا ہے۔ جب قرآن مقدس بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن مقدس کھول کر ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں، قرآن مقدس ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، مگر آج گھنٹوں ہمارے بچوں کو موبائل دے دیا جائے تو آج گھنٹوں ہمارے بچے اس موبائل کے اندر پڑے ہیں اور اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو برباد کر رہے ہیں، مگر ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان کے بغیر قرآن مقدس کھولنے کے لیے تیار نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے، ان نوجوانوں سے، خاص کر کے نوجوانوں سے، ہمارے عالم دین سے تم سیکھنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ آؤ نا ہمارے عالم دین کی بارگاہ میں۔ عالم دین کیا تمہارے باپ کا نوکر ہے؟ عالم دین کیا تمہارا نوکر ہے؟ تم جو چاہو گے اس کے ساتھ سلوک کرو گے، مگر کبھی اس کے پاس قرآن کی تلاوت سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھو گے، کبھی اس کے پاس تم عالم دین کے پاس نماز کے مسائل پوچھنے کے لیے نہیں بیٹھو گے، کبھی تم عالم دین کے پاس ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھو گے، مگر تمہیں عالم دین کی برائی کرنا ہو تو تم پہلے نمبر پہ کھڑے ہو جاؤ گے۔ عالم دین کے بارے میں اگر تمہیں غلط لفظ کہنے تو تم پہلے نمبر پہ کھڑے ہو جاؤ گے۔ عالم دین سے اگر دشمنی رکھنے کا معاملہ ہوگا تو تم پہلے نمبر پہ کھڑے ہو جاؤ گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم مسلم سے، عالم دین تو یار العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عالموں کو انبیاء کا وارث قرار کیا، اور تم انہیں پیر کی جوتی سمجھتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں حیا نہیں آتی ذرا بھی؟ یہ عالم دین خدا کی قسم جنت میں جانے کی ضمانتیں ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، مگر کیسے؟ ان کی برائی کر کے جنت میں جاؤ گے؟ ان سے دشمنی رکھ کے جنت میں جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ ان سے تعلیم حاصل کرو، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرو۔ عمل کرو گے پروردگار عالم تمہارے عمل کی برکت سے تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اے مسلمانوں، قوم بہک چکی، قوم کو دعائے قنوت یاد نہیں۔ نوجوان آج تراویح تو پہلی بات پڑھتا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع آج ہمیں دے دیا کہ آج ہم چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آج مسجدیں بند، مسجدوں کے اندر تالے لگے، مدرسوں کے اندر تالے لگے۔ آج مسلمان مسجدوں کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرا تو یہ دعویٰ ہے، یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ جو مسلمان مسجدوں میں جا کر نماز نہیں پڑھتا تھا، کیا آج وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتا ہوگا؟ کیا وہ آج، ہاں اللہ جسے توفیق دے وہ تو بے شک پڑھتا ہی ہوگا، لیکن زیادہ تر قوم مسلم کے بچے، نوجوان بچے میں دیکھتا ہوں گھنٹوں جو موبائل کے اندر پڑے رہتے، نماز کا وقت ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن مقدس نہیں پڑھتے، گھنٹوں موبائل کے اندر لگے ہوئے۔ آج یہ وقت ہمارے اوپر آیا، اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا، قوم مسلم تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے میرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں تمہیں واپس آنا پڑے گا، میرے محبوب کے کردار کو تمہیں واپس اپنانا پڑے گا، میرے محبوب نے جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کو تمہیں گزارنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش کا موقع دیا گیا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے اس موقع پر، دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، جو ہے میری بارگاہ میں ہے، میری بارگاہ میں پلٹو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ فرماتا ہے اے بھٹکے ہوئے انسان، تجھے
مجھ سے کس چیز نے دور کر دیا، یعنی کہ تو رب کی بارگاہ میں لوٹا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تو جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں آئے گا، اگر تو پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے آئے گا اور آ کر اپنے رب سے معافی طلب کرے گا، پروردگار عالم تیرے گناہوں کو نہ دیکھے گا بلکہ تیرے 2 آنسو کے قطرے کو دیکھے گا، اور تیرے پیارے محبوب کے صدقے دفعل، اللہ اپنے محبوب کے صدقے دفعل، تو جس حبیب کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے صدقے دفعل اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے، مگر کیا ہم بخشوانے کے لیے تیار ہیں؟ وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر کیا ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ تو کہتا ہے تو میری بارگاہ میں آ، مگر ہم جانا نہیں چاہتے۔ آج بارگاہیں بند کر دی گئی، اولیاء اللہ کی بارگاہیں بند کر دی گئیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروردگار عالم نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، مکاریاں، زنا، بہت سارے گناہ، شراب خوری، جوا، حد سے زیادہ جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے، اور جب قوم کے اوپر عذاب کو نازل کرتا ہے تو پھر یہ جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی جو ہے قبولیت کا درجہ نہیں عطا فرماتا۔ کیوں؟ پروردگار ان کے دروازوں کو ہی بند کر دیتا ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے خواجہ اجمیر کا دروازہ بند کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ہندوستان میں اگر کوئی مقدس ولی ہے، ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سرکار خواجہ غریب نواز ہیں۔ سب سے پہلے ان کے دروازے کو بند کیا گیا۔ جاؤ، کہاں مانگنے جاؤ گے؟ کس کا وسیلہ لوگے؟ دھیرے دھیرے سارے اولیاء اللہ کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں، وہ صلاحیت نہیں، وہ علم نہیں کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہمارے لیے جو دعا کرنے والے تھے آج ان کے دروازے بند، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ مگر پھر بھی مسلمانوں، اگر کردار کو صحیح کر لو، وقار کو صحیح کر لو، اگر اپنے اعمال کو صحیح کر لو، کوشش کرو گناہوں سے توبہ کرنے کی، کوشش تو کیا بلکہ میں یوں کہتا ہوں گناہوں سے بالکل توبہ کر لو۔ اے اللہ، جو کچھ کیا ہم بھول جاتے ہیں، مولا تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گئے، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرما دے۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، اور شاید پروردگار اپنے گھروں کے دروازے پھر سے ہمارے لیے کھول دے، پروردگار عالم اولیاء اللہ کے دروازے پھر سے ہمارے لیے کھول دے۔ اور میں پھر سے یہ بات کہتا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں، جب تک کہ لوگ خود بدلنا نہ چاہیں، ہمیں بدلنا ہوگا۔ آج ہمارے اندر علم کی کمی ہے، ہمیں موبائلوں سے علم نہیں ملے گا، موبائلوں میں بیٹھ کر ہمیں صرف عریانیت ہی حاصل ہوگی، ہمیں برائیاں حاصل ہوں گی۔ موبائل کے اندر بیٹھ کر جو صلاحیت والا انسان ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سبھی کو جو ہے برائیاں نصیب ہوتی موبائل کے اندر، نہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے موبائل جو ہے ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور علم کو آگے بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں موبائل خراب چیز ہے، لیکن اے میرے نوجوانوں، تم نے مذہب اسلام کے علم کو حاصل نہیں کیا، تم نے بچپن اپنا کھیلنے میں گزار دیا، جوانی تم اپنی ایسے ہی گزار رہے ہو۔ تمہیں اگر علم دین حاصل کرنا ہے صحیح معنوں میں، تمہیں موبائل میں نہیں ملے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، موبائل میں جاہلوں کے لیے کوئی علم نہیں ہے، اس لیے کہ جاہل اتنی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات جھوٹی ہے۔ یہ موبائل کے اندر انسان کو اس کا علم نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں علم ملے گا تو عالم کی بارگاہ میں ملے گا، اس لیے اپنے محلے کے عالم دین کی عزت کرو، ان کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی بارگاہ میں جاؤ اور یہ کہو حضرت ہم بہت ہو گیا، بس اب ہمیں قرآن سیکھنا ہے، بہت ہو گیا، اب ہمیں قرآن مقدس صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھنا ہے اور حدیث مصطفیٰ کا علم حاصل کرنا ہے، اور ہمیں نماز کے صحیح طریقے سیکھنے ہیں، اور ہمیں جو ہے ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے اور نماز کے صحیح طریقے سیکھنے ہیں، اور ہمیں جو ہے
ماہ رمضان کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنا ہے، یہ سب کچھ تب ہوگا جب ہم سچے دل سے اپنے عالم دین سے محبت کریں گے، اپنے عالم دین کی بارگاہوں میں جائیں گے۔ جب عالم دین کوئی جلسہ کرے، پروگرام کرے، یہ نہ دیکھو کہ فلاں عالم دین کیا کہتا ہے، کتنا لیتا ہے، اس کا کیا ریٹ ہے، یہ سب چھوڑیں آپ، ان سب باتوں سے درکنار رہیں۔ آپ یہ جانیں کہ فلاں عالم دین آ رہا ہے، میں اس کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ میں وہ کون سی ایسی بات کرے کہ جس کی بات سے پروردگار عالم میرے دل کی کیفیت کو بدل دے اور میں سچا عمل کرنے والا ہو جاؤں۔ یہ سب مت دیکھو، عالم دین کو یہ دیکھو، عالم دین کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے ان کی عظمتوں کو سمجھو، ان کی عظمتوں کو جانو۔ میں تو ایک حدیث اور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے عالم باعمل کی زیارت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے عالم باعمل کی زیارت کی، گویا اس نے اپنے اللہ کے رسول کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے اور کتنا اونچا مقام ہے عالم دین کا۔ میں پھر سے یہ گزارش کرتا ہوں اپنی قوم کی ملت کے لوگوں سے، میرے بچوں، میرے بھائیوں، آپ چوراہے پر بیٹھ کے اپنے ٹائم کو مت خراب کرو۔ یہ چوراہا قبر میں کام نہیں آنے والا ہے، یہ چائے کی کیٹلیاں قبر میں کام نہیں آنے والی ہیں، یہ دوستوں کی دوستی قبر میں کام نہیں آنے والی ہے۔ دوستوں کی دوستی بھی قبر میں کام آئیں گی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسی دوستی جو برائیوں کی طرف لے جائے، ایسی دوستی کام نہیں آنے والی ہے۔ ایسی جگہ پر اپنے آپ کو بیٹھ کر ذلیل و رسوا نہ کرو کہ تمہارا بھی نام خراب ہو اور پوری ملت کا نام خراب ہو۔ اگر تمہیں کہیں بیٹھنا ہی ہے تو مسجدوں میں آ کر بیٹھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے خراب جگہ اگر کوئی بنائی ہے تو وہ بازار ہے۔ میرے علی فرماتے ہیں سب سے بیکار جگہ، سب سے خراب جگہ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بنائی ہے تو وہ بازار ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے اچھی جگہ کوئی بنائی ہے، سب سے بہترین جگہ کوئی بنائی ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ مسجد ہے۔ اے مسلمانوں، مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کرو۔ ادھر ادھر ابھی یہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی چونکہ لاک ڈاؤن ہے، ابھی بھیڑ بھڑکا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ جب ہمیں آنے والا سال نصیب کرے، پہلے تو ہم اپنے آپ کو سدھاریں، پہلے ہم اپنے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنے والا بنائیں، پہلے تو ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالیں، اور پھر جب ہم صحیح راستے پر ڈالیں گے پھر مسجدوں کے اندر جاؤ، ایسے بھی جاؤ، ضروری نہیں کہ رمضان میں ہی جاؤ۔ مسجدیں تو خدا کا جو ہے گھر کی نشانیاں ہیں، اللہ کے گھر، اللہ کے گھر ہیں اور جنت کی نشانیاں ہیں یہ جو مسجد ہے۔ دنیا میں تو یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن جنت میں یہ قیامت کے میدان جب قیامت آ جائے گی، سب کچھ جو ہے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اللہ کے فرشتے کہیں گے اے اللہ ان مسجدوں کا کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان مسجدوں کو اٹھا لو اور جنت کا تاج بنا دو۔ سبحان اللہ، یہ وہ مسجدیں ہیں، ہمیں مسجدوں کے اندر جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری زندگی کے اندر جو جو گناہ ہم سے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے۔ بس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہم اپنے عالم دین سے سچی محبت کریں، مولا تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم، ہم نے جو آج تک گناہ کیے مولا تعالیٰ، ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مولا تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم، ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنے حالات بدلنے ہیں، ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، مولا تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا ذریعہ بنا دے ہماری زندگی میں کہ ہم اپنے حالات کو بدل دیں، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے پر ڈال دیں، ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نیکیوں کی طرف ہم آ جائیں۔ پروردگار عالم ہماری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہم بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے ہیں، راہ راست سے مولا ہم بھٹک گئے ہیں۔ پروردگار عالم، ہم تجھ سے سچی بات، ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرتے مولا تعالیٰ ہمیں جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تیرے پیارے محبوب نے جو راستہ بتایا ہے مولا، اس راستے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ عالم دین سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔